آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کام بھی بتائے ہیں جن کو کرنے سے انسان کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پہلا کام، اگر آپ باوضو ہو کے نیت کر کے مسجد میں آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے اور اٹھ کے آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، رب تعالی اس کا بھی اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام، آپ اگر باوضو ہو کے چاشت کے 4 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی اجر عمرے کے برابر لکھا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم، میں تمہیں نہ بتاؤں کس کے بارے میں، ما ہوا، اس چیز کے بارے میں، خیر لکم، خیر اعمالکم، بہترین عمل، اور ساتھ فرمایا ارفعها درجاتکم، تمہارے درجات کی بلندی، ازکاها عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، وخیر من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، وخیر من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور جہاد سے بھی بہتر کہ تم ملو کافروں کو، تم ان کو مار دو، وہ تمہیں شہید کر دے۔ ان ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ 5واں طریقہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء، جو شخص گھر سے وضو کر کے غسل کر کے مسجد قباء جاتا ہے، 2 رکعتیں وہاں جا کے پڑھتا ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد قباء میں، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار یہ مواقع دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔